بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ یہ 7ویں پارے کی سورہ انعام ہے اور آج ہم نے 8ویں پارے کا آدھا اور 9واں پارہ مکمل کر دیا ہے۔ سورہ انعام چونکہ 7ویں اور 8ویں پارے دونوں کے اندر موجود ہے، اس وجہ سے اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ مفسرین کرام نے اس سورت کا پچھلی صورتوں سے جو ربط کیا ہے وہ بہت زبردست ربط کیا ہے۔ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے جو سورہ مائدہ گزری ہے اس میں انسان کی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر تھا، دسترخوان کا ذکر تھا، حلال اور حرام کا ذکر تھا، اور اس سے پہلے جو سورہ نساء گزری ہے اس میں عورتوں کا ذکر تھا۔ بیان کیا ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت بہت زیادہ پڑتی ہے۔ جب انسان کی خوراک پوری ہوتی ہے تو اس کو عورت کی ضرورت ظاہر پڑتی ہے۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، کون سے جانور حرام ہیں، کون سے حلال ہیں، اور خاص کر کے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ گوشت کا بہت بڑا تعلق رکھا ہے کہ مسلمان ہیں تو گوشت تو کھائیں گے جب ان کے اندر کچھ جان وغیرہ آئے گی۔ اس صورت کے اندر یہ بھی انعام ہے، اور انعام بھی چوپایوں کو کہا جاتا ہے، 4 پیر والے جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ اسی طرح کے جانوروں کے بارے میں بات کی گئی ہے، کچھ قربانی کے جانور بھی بیان کیے گئے ہیں، اور میں جس چیز کی طرف آپ کو لے کر چلوں گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زبردست واقعہ ہے۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے خاندان کے اندر، ایک ایسے گھرانے کے اندر تشریف لائے کہ جن کی نیچر میں اور گھٹی میں یہ پڑ چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد خود، جن کا نام قرآن کریم میں آزر ذکر کیا گیا ہے، بعض دوسرے مقامات پر کچھ اور بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ قرآن نے یہاں ابی کہا ہے تو ابی کا مطلب باپ ہی ہے، اور باپ کا نام یہاں آزر لکھا ہے، تو اس حوالے سے ہم تو یہ کہیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ یہ بھی بہت خطرناک کام میں اور شرک میں مبتلا تھے کہ یہ لوگوں کے لیے بت تیار کیا کرتے تھے۔ یہاں آیا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ آپ بتوں کو معبود بناتے ہو، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ میں آپ کو اور آپ کے قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، کھلی گمراہی میں نظر آ رہے ہو، سب کے سب تم ایک بھی صحیح راستے پر نہیں چل رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بہت زبردست طریقے سے صلاحیت دی ہے، اور سمجھنے کی، سوچنے کی جو صلاحیت دی ہے بہت زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ تو یہ بچپن میں ایسے ایسے باتیں کیا کرتے تھے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت بنانے والے کے بیٹے ہو کر کے بتوں سے اس قدر نفرت کیا کرتے تھے کہ ایک بچے کے لیے یہ چیز سمجھی نہیں جاتی کہ بھئی ایسا کام کر سکتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے۔ کئی جگہ تو ایسا بھی آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر ان کے والد نے بت بنا کر کے دیے ہیں کہ جا کر کے ان کو مارکیٹ میں بیچ کا، تو انہوں نے بیچا نہیں ہے بلکہ ان کو کہیں گیر کر کے آ جایا کرتے تھے، کہیں پھینک دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنانا چاہتا ہے اس کو بہت پاک صاف رکھتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے تو وہ پاک ہوتے ہی، بہت محفوظ رکھتا ہے، بہت حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی بہت محفوظ رکھا ہے، پاک صاف رکھا ہے ہر اعتبار سے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ جب کفار مکہ بیت اللہ کو پتھر لگا رہے تھے، پتھر سے تعمیر کر رہے تھے، تو لوگ اپنے کندھوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل چاہا کہ یار میں بھی چلوں، لیکن وہ حضرات جو تھے وہ ننگے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ زور کر رہا ہے اور اس نے لنگی باندھ رکھی ہے، کیونکہ وہ دور لنگیوں کا تھا، چادر ڈال لی، بس اسی طرح زندگی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازار بند کو کھول دیا۔ جیسے ہی آپ کا ازار کھولا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھڑام سے نیچے گرے ہیں، اور اس وقت تک جب تک کہ آپ کے سطر کو نہیں چھپایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں نہیں آئے، اور آپ پکارا کرتے تھے ازاری 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 ازاری، میرا ازار میرا ازار۔ اللہ تعالیٰ جس شخص کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہتا ہے دنیا کے لیے، اگر اس کے اندر یہ چیزیں اس طرح کی پائی جائیں گی، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا مرزا غلام احمد قادیانی کی حرکات کیسے کیسی تھیں اور کیسے کیسے وہ کام کیا کرتا تھا، تو ظاہر ہے کہ لوگ اس کے اوپر طعنہ تشنیع ضرور کریں گے، اور بنتا بھی ہے۔ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ نبی بن سکیں یا نبوت کا دعویٰ کر سکیں۔ بہرحال یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے پر ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت دکھائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا ہے کہ بھئی یہ آسمان ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، یہ زمین ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت ساری چیزوں کی تعلیمات دے دی تھی، دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی، کاشتکاری کے اعتبار سے، دوسری چیزوں کے اعتبار سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ جانکاری تھی۔ ہوتا کیا ہے، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، کیونکہ یہ قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، جس کو لوگ مانتے ہیں اسی کی زیادہ عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر مشرکانہ حرکتیں، کبھی کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی ستارے کو پوج رہا ہے، یہ ان کے اندر باتیں تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوالات کیے، اور عجیب عجیب انداز میں گویا کہ ان کی معبودیت کو ختم کر کے دکھایا ہے کہ بھئی یہ معبود ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، تم کس طرح ان کو معبود مان رہے ہو۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، بیان کیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، جب رات تاریک ہو گئی تو کیا دیکھا، آسمان میں ستارے کو دیکھتے ہیں، قال ھذا ربی، کہ کیا یہ میرا رب ہے۔ مفسرین کرام نے جیسا کہ لکھا ہے کہ یہاں سے بہت سے حضرات سے غلطی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بھی گویا کہ نعوذ باللہ پہلے سے مشرک تھے، اور وہ ستارے کو، چاند کو، سورج کو ھذا ربی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ معالم العرفان میں لکھا ہے کہ بھائی انسان کے بولنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال ہے یا یہ جواب ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ یہ ھذا ربی، تو یہ استفہام کے طور پر ہے، ھذا ربی، ھذا ربی، یہ اس لائق ہے کہ میرا رب ہے۔ قال فلما افلا قال لا احب الافلین، کہتے ہیں کہ جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، تو یہ کہنے لگے کہ میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا، میں غائب ہونے والے کو نہیں چاہتا۔ فلما رأى القمر، ایک دن پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے بازغا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، پھر انہوں نے ایک دن کیا کہا کہ چاند کو دیکھا جو چمک رہا ہے، ھذا ربی، کیا ہے میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لئن لم یأتنی ربی لأکونن من القوم الضالین، انہوں نے یہاں بھی اس استفہامیہ طور پر کہا ہے۔ پھر جب وہ چھپ گیا، قال لئن لم یأتنی، اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہیں کرے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں تو ظالم قوم میں سے بن جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، اسی طریقے پر ایک دن پھر کیا ہوا کہ انہوں نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، شمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، اور یہ تو بہت بڑا ہے۔ عام طور پر جو ستارے ہوتے ہیں، سیارے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی جو جتنا زیادہ دور ہے یہ اتنے زیادہ بڑا بھی ہے۔ اب چونکہ سورج ہمارے اعتبار سے چاند اور ستارے کے مقابلے میں ہمارے اعتبار سے ہم کیونکہ زمین پہ ہے، تو یہ ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا ہے، حالانکہ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی نئی سیارے اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا
فلما افلت، جب وہ چھپ گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، کہ میری قوم میں تو بری ہو چکا ہوں اس بات سے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم تو بہت بڑے مشرک بن چکے ہو، کہ میں اس چیز سے بری ہوں۔ اور انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میری توجہ اور میری جہت تو صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے کیا فطر السماوات والارض، جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا، حنیفہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ان کے ساتھ مکالمہ کیا ہے اور ان حضرات کو بتلایا ہے انہی کے ذریعے سے، جو ان کے دلائل تھے، انہی کے دلائل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائی یہ رب ہونے کے لائق نہیں ہے جن کو تم رب مانے بیٹھے ہو۔ آگے چل کے اسی صورت کے اندر عقلی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ بھائی تم دنیا میں رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، دنیا میں اناج ہے، غلے ہیں، بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، پھل بھی ہیں، فروٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں، یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ بھی عقلی دلائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، کہ اللہ ہی ہے کہ جو ان کو پیدا کرتا ہے۔ چلتے ہیں پڑھیں آگے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ دوسری جگہ پر آیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم تو آسمان سے پاک پانی پیدا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ میڈیکل طور پر انسان کے جسم میں 80% پانی ہوتا ہے اور 20% یہ خون ہوتا ہے، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ پانی پھر کیا کیا کرتا ہے یہ بھی آگے بیان کیا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی چیز اس سے اگاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، ہم اس کے ذریعے سے سبزہ اگاتے ہیں۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ غلے کو اگاتے ہیں، تہ بتہ، یعنی بہت سارے ایک ہی دانے کے اندر بہت سارے غلے نکلتے آتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کس چیز سے ہو رہے ہیں؟ کہ بھائی یہ اسی پانی سے ہو رہے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ اور کمال کی بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ ضرورت کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی فری کر دیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہوا سب سے اول نمبر پر آتی ہے انسان کے زندگی کے لیے اور ضرورت کے اعتبار سے۔ انسان پانی کے بغیر تو رہ بھی سکتا ہے، جیسے کہ آج کل رمضان چل رہا ہے تو صبح سے لے کر شام تک آپ پانی کے بغیر رہتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر کا پانی بھی ختم ہو جائے تو پھر وہ گڑبڑی میں آ جائے گا۔ جب تک وہ حیات ہے اور اس کی زندگی اس کو باقی رکھنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو اس سے بھی زیادہ فری کیا ہے اور وہ ہوا ہے۔ انسان 1 منٹ کے اندر کئی مرتبہ سانس لیتا ہے، ہر سانس کے ذریعے سے بہت ساری گیس اس کے اندر داخل ہوتی ہے، آکسیجن لے رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالتا ہے، اور لکھا ہے کہ اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کچھ زیادہ بدن کے اندر چلی جائے تو ایک بیمار انسان پڑ جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور اسی پانی سے ہم کھجور پیدا کرتے ہیں۔ کھجور کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے کہ کھجور کے خوشے ہوتے ہیں، گچھے ہوتے ہیں، اور ایک گچھے کے اندر بہت زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں۔ بعض کھجور کے درخت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض قد میں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے۔ اور کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست غذا بنائی ہے۔ آج کل بھی ہم لوگوں کے پاس جو رمضان کا موسم چل رہا ہے الحمدللہ وافر مقدار میں ہر علاقے میں ملتی ہے، اور یہ 12 ماسی، یعنی 12 مہینے یہ انسان کو ملتی رہتی ہے۔ انسان اس کو کھاتا رہے تو اس کی صحت انشاءاللہ بگڑے گی نہیں، اور نہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی آئے گی، اس کو فائدہ ہی فائدہ دے گی۔ اور کہا ہے کہ اس کو مومن کے ساتھ بہت بڑی مشابہت ہوتی ہے کھجور کے درخت کو، کہ کھجور کا درخت جس طریقے پر مضبوط ہوتا ہے کہ ہلکی پھلکی ہوا سے نہیں گرتا، اسی طریقے پر ایک مومن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ شیطان کے بہلائے پھسلائے میں اتنی جلدی اس کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ اس کو بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے۔ کھجور جس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک مومن کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے ایمان کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے
اور اتنا مضبوط اس کو ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی ہوا بھی گرانا چاہے تو وہ بھی اس کو گرا نہ سکے. اس کو مشابہت بہت زبردست طریقے سے ہے. کہتے ہیں وہ من النخل من طلعها قنوان دانیہ وجنات من اعناب. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت بھی اسی سے نہیں، درخت کہہ رہا ہوں، کھجور کے باغات بھی یہ اسی سے ہیں، کیونکہ کھجور کی تو بیل ہوتی ہے، یہ اسی پانی کے ذریعے سے تمام کی تمام اگائی جا رہی ہیں، جس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے. والزیتون، اور آپ پھر بیان کیا ہے کہ زیتون بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی سے پیدا کیا ہے. والرمان، انار، مشتبہ وغیرہ متشابہ، بعض کی مشابہ ہوتا ہے اور بعض مشابہ نہیں ہوتا. دنیا کے اندر کتنے پھل ایسے موجود ہیں کہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ کہ ان کا ذائقہ اگر دیکھا جائے تو الگ ہوتا ہے. بعض ذائقے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن مشابہ نہیں ہوتے. بہت سارے پھل اس طرح کے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے کہ آپ ان کو کھائیں گے تو ان کا ذائقہ کچھ الگ ہے، اور دوسروں کو کھائیں گے تو ان کا ذائقہ کچھ الگ ہے، لیکن دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بہت بڑا کمال دکھاتا ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہی کیے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پھلوں کی طرف دیکھو جب وہ پھل دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس میں مومنوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، مومن قوم کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ بھئی یہ بہت سارے نشانات کی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور ان پر ایمان لانا چاہیے کہ ضرور کوئی ذات ایسی ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے. بغیر کسی پیدا کرنے والے کی یہ چیز دنیا میں نہیں آ سکتی. آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس میں اپنی رویت کے بارے میں بیان کیا ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ آپ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے. اسی بارے میں مفسرین کے کرام کے درمیان کچھ اختلاف بھی ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کو لے کر کے. بعض نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایسا نہیں کیا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا. بعض نے کہا کہ بھائی دیدار ہوا ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کی آنکھیں یہ الگ چیز ہے، دنیا کا مقام یہ الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پر بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس مقام کے اعتبار سے تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے. وہ تو کامل قدرت رکھنے والا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے معراج کے موقع پر، لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ آپ دنیاوی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں. البتہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ضرور مومنین کو کرایا جائے گا، لیکن وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو غلط چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی زندگی خراب کی اور پھر ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوئی ہے، تو وہ لوگ وہاں پر اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں گے. جنتوں کو تمام نعمتیں دے دی جائیں گی، ساری نعمتیں وہاں موجود ہوگی. وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ، جو بھی انسان چاہے گا وہ اس کے لیے وہاں موجود ہوگا. لیکن ایک چیز باقی رہ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گی کہ کیا کچھ اور چیز باقی ہے جو آپ کو نہ ملی ہو. تمام کے تمام علی الحیران کہیں گے کہ اللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ اس وقت بھی کہے گا کہ لوگوں ابھی ایک بھول ہو رہی ہے آپ لوگوں سے. وہ کیا ہے؟ علماء کو بلایا جائے گا. علماء کہیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ابھی باقی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ وقت ایسا ہوگا کہ تمام کے تمام جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں سب کی سب بالکل بھول جائیں گے کہ بھائی کیا چیزیں تھیں. دنیاوی اعتبار سے ہو، جنت کے اعتبار سے ہو، جتنی بھی نعمتیں ہیں سب کے سب وہ بھول جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اتنا زبردست ہو تو یہ کتنی کمال کی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رویت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان حضرات میں شامل فرمائے جو اللہ کے دیدار کے مستحق ہو چکے ہیں اور ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.